अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तमाशा के साथ फातिह अब्बास खान। पीटीआई के दौर में आटे चीनी की कीमतों में होशरुबा इजाफा और कोरोना के सबब पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतें तो रुक गईं। और अगर हम इसका जायज़ा लेना शुरू करें तो अक्टूबर 2018 में जो 20 किलो आटे का थैला था वो 760 रुपये का था, और आज 20 किलो आटे का जो थैला है वो 1000 रुपये का है। इसी तरह जनवरी 2019 में आटे का जो 20 किलो का थैला था वो 765 रुपये का था। नवंबर 2019 में 808 रुपीज़ का ये हुआ। जनवरी में 2000 यानी 220 में ये 805 रुपये का हो गया। मई 2020 में थैला जो है वो 925 रुपये का हो गया, और इसी तरह जून में 975 रुपये का हो गया। कई मुकामात पर 20 किलो आटे का जो थैला है वो 1000 से भी ऊपर बिकता रहा। अक्टूबर 2018 में जो ओपन मार्केट में, इसी तरह अगर आप आटे से अब चीनी पे शिफ्ट करें तो चीनी की जो कीमत थी 55 रुपीज़ थी। आज जो चीनी है वो 25 रुपये इजाफे से 80 रुपये किलो है। जनवरी 2019 में चीनी 62 से 65 रुपये पर चली गई। जून 2019 में 73, नवंबर में 76 रुपये, जनवरी 2020 में चीनी ओपन मार्केट में 80 रुपये, फरवरी में 90 और मार्च में 95 रुपये तक जा पहुंची, और मार्च 2020 में चीनी की कीमत जो है 80 रुपये की गई। और याद रहे आपको कि वफाकी कबीना की हिदायत के बाद हुकूमत ने चीनी इंक्वायरी कमीशन की फोरेंसिक रिपोर्ट को भी आम किया, जिसमें अरबों रुपए की घपलों की निशानदेही की गई थी। रिपोर्ट में जो अहम तरीन सियासतदानों, हुकूमती अपोजिशन शख्सियात और मिल्स मालिकान को बहरान का जिम्मेदार करार दिया था, जिसमें फ्रॉड में मुलव्वस कहा गया था, किसानों से लूट मार, नाजायज़ मुनाफाखोरी, इन सारी चीज़ों को जिम्मेदार करार दिया गया था। और गन्ना सस्ता खरीद कर महंगा जाहिर करना इसमें शामिल था। किसानों से बिला जवाज़ कटौतियाँ, जुआ खेला जाना, सट्टा खेलने के मुतरादिफ थी बहुत सारी चीज़ें, वो उसमें पूरा रिपोर्ट में एक्सप्लेन किया गया कि सट्टा कैसे होता था, और अरबों रुपए का इस तरह नाजायज़ मुनाफा जो है वो कमाया गया। सरकारी इदारों और सेठ के लिए अलग खाते बनते थे। बेनामी फ़रोख्त तहकीकात में ड्राइवर्स के नाम निकले। कमीशन में मौजूदा दौर में दी गई सब्सिडी का जिम्मेदार जो है वफाकी हुकूमत की बजाय पंजाब हुकूमत को करार दिया गया। चीनी की जो इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट के मुताबिक फोरेंसिक ऑडिट से ये पता चलता है कि 6 ग्रुप जो हैं 51% चीनी की पैदावार को कंट्रोल करते रहे, और डीजल की कीमत जो है वो अक्टूबर 2018 में 106 रुपये रही। उतार चढ़ाव और कोरोना के बायस आज जो है वो इसके 90 रुपये पर ये चले गई, और डीजल की कीमत में कुल 26 रुपये 15 पैसे कमी हुई। अक्टूबर में 2018 में पेट्रोल जो है वो फी लीटर 92 रुपये पर गया, और जून में ये 74 रुपये 52 पैसे फी लीटर दस्तयाब है। जनवरी 2019 में पेट्रोल 90, डीजल 110 रुपये लीटर था। जून 2019 में पेट्रोल 112, डीजल 126 रुपये पर लीटर था। नवंबर 2019 में पेट्रोल जो है वो 114 रुपये फी लीटर और डीजल 127 रुपये था। जनवरी 2020 में जो पेट्रोल है महंगा हुआ और 116 रुपये 66 पैसे फी लीटर था। इसी तरह डीजल की कीमत 127 रुपये 26 पैसे फी लीटर की गई, और कोरोना के असरात के बायस मार्च 2020 में कीमतें जो हैं वो कम होने लगी, और इसी तरह मार्च 2020 में पेट्रोल 111, डीजल 122 का हो गया। अप्रैल 2020 में पेट्रोल जो है वो 96 रुपये, डीजल 107 रुपये हो गई। मई में यानी 2020 में ये जो थी पेट्रोल 81 रुपये पे चला गया, डीजल जो है वो 80 रुपये पे आ गया, और जून 2020 में पेट्रोल 74 रुपये और डीजल 80 रुपये पर लीटर पे चला गया। और आज तेल का जखीरा ना रखने पर मुख्तलिफ ऑयल कंपनीज को जुर्माने किए गए। ओगरा की जानिब से पोमा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड पर 50 लाख रुपए, शेल पाकिस्तान को तेल का स्टॉक ना रखने पर 1 करोड़ रुपये जुर्माना, और लाइसेंस की शराइत की खिलाफ वर्जी करने पर टोटल को जो है वो भी 1 करोड़ रुपये जुर्माना किया गया। गैस एंड ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड को 50 लाख रुपये जुर्माना किया गया। हेस्को प्राइवेट लिमिटेड को 50 लाख रुपये जुर्माना किया गया। ओगरा ने मजीद 3 कंपनियों को शो कॉज नोटिस जारी किए, और इनमें बी एनर्जी, हाइको और ऑस्कर कंपनियां भी शामिल हैं। ये वो सारी सूरत है, और ओगरा ने 9 कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई भी की है। अब सूरत हाल ये है कि FIA इसकी तहकीकात कर रहा है, और 2 तरह की चीज़ें सामने आई हैं। एक तो लोगों के पास स्टॉक जो था, उन्होंने जो ज़खीरा किया था वो मार्केट में नहीं दिया। अब ये कंफर्मेशन है, ये सिग्नेचरी जितनी भी कंपनियां हैं ओगरा की, तो ये रिटर्न लिख के देती हैं कि हमारे पास 21 दिन का ज़खीरा होगा। 21 दिन के ज़खीरे का मतलब है कि अगर कोई मार्केट से इन्हें ऑर्डर लेते हुए कोई ऊंच नीच हो जाती है तो मार्केट स्टेबल रहे, 21 डेज़ के लिए मार्केट स्टेबल रहे। लेकिन ऐसा हुआ ना, क्योंकि उन्होंने स्टॉक जो है उसे रोक लिया। अब ये जुर्मानों की जद में भी आएंगे, FIRs भी होंगी, बात आगे तक जाएगी। कराची की 2 कंपनियों पे 2 दिन पहले FIR भी दी गई, और कल जब पंजाब में दीगर जगहों पे छापों के सिलसिला शुरू हुआ तो स्टॉक आहिस्ता आहिस्ता उन पेट्रोल पंप्स पे भी जाना शुरू हो गया जो ड्राई थे काफ़ी दिन से। पूरा आपको ईद के दूसरे दिन से मुसलसल दिखा रहे थे कि पेट्रोलियम मसनूआत के जो मसाइल हैं, पेट्रोल के खासतौर पर मसाइल हैं, उनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और ये सारी चीज़ें हेडलाइन में थी। प्रोग्राम तमाशा, लाहौर TV, दुनिया मीडिया ग्रुप जो है वो आपको दिखाता रहा। अब ये बहरान जन्म जब लेते हैं तो इनका तदारुक कैसे किया जा सकता है? कोई एक बहरान नहीं है। कोरोना की जद में तो हम हैं,
آٹے کا بحران آیا, چینی کا بحران آیا, اب پیٹرول کا بحران آیا. اس میں جو ڈیولپمنٹ ہے مزید جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا ڈیسیجن ہے جس نے شوگر انکوائری کمیشن کی رپورٹ پر کارروائی مشروع طور پر روکتے ہوئے آئندہ 10 روز تک جو ہے عوام کو چینی 70 روپے فی کلو دستیاب کرنے کی یقین دہانی کروائی ہے. اور حکومت جو ہے اس فیصلے پر اسے چیلنج بھی کرے گی اور اس پر اسے وہ لڑے گی بھی باقاعدہ طور پر. یہ تو صورتحال. اب ان بحرانوں کے بعد کیا سیکھا جائے گا, کیا ہوگا, اور آنے والے دنوں میں یا اگلے سال انہی دنوں میں اس طرح کے بحران کبھی پیدا ہوں گے؟ پیٹرول پہ بات کرتے ہوئے جس بھی ایکسپرٹ سے ہم نے بات کی وہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا بحران زندگی میں کبھی نہیں پیٹرول کا دیکھا کہ پرائیویٹ کمپنیاں جو ہیں وہ روک لیں. بہت سارے لوگوں نے یہ تجویز دی کہ حکومت کو چاہیے کہ اسٹیٹ اون ایک اور بڑی کمپنی کھولے جو اس طرح کے مسائل کو ٹیکل کرنے کے لیے فرنٹ فٹ پہ آ کے کام کر سکے. میرے ساتھ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب معاشی امور ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. رحیلہ خادم صاحبہ ترجمانی کریں گے نون لیگ کی, بہت شکریہ آپ کا. ڈاکٹر کیس اسلم صاحب ماہر معاشیات ہیں میرے ساتھ, وہ بھی میرے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہیں. ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے. ڈاکٹر صاحب یہ ایک بحران سے نبردآزما ہوتی ہے قوم تو دوسرا بحران شروع ہو جاتا ہے, اور جو پچھلا بحران قوم بھول نہیں پاتی وہ آٹا ابھی تک نہیں مل رہا. ابھی بھی آج سروے کریں یوٹیلٹی سٹورز پہ نہیں ہے, مارکیٹ پہ نہیں ہے, باقی جگہوں پہ نہیں ہے, اس کا کافی زیادہ ڈیفیسٹ موجود ہے. پیٹرول کا مسئلہ چل رہا ہے, چینی پہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہنا پڑا کہ فوری طور پر آپ 70 روپے کی بیچیں. تو کیا ٹیک ہے آپ کا ڈاکٹر صاحب, یہ وجوہات کیا ہیں ان ساری چیزوں کی؟ دیکھیں پاکستان جو ہے پچھلے کئی دہائیوں سے ان مسئلوں میں الجھا ہوا ہے, اور پرٹیکولرلی اگر آپ دیکھیں کہ کم از کم کووڈ-19 سے پہلے جو اس قسم کے مسئلے مسائل تھے اور آج جو کووڈ-19 آ گیا ہے اس سے جو مسئلے مسائل نکل رہے ہیں, ٹوٹلی یہ دو مختلف چیزیں ہیں. تو اگر کووڈ-19 سے پہلے کی بات کر لیں تھوڑی سی جی, تاکہ کانٹیکسٹ ہو جائے کہ کیا ہمارے مسئلے کیا تھے. ایک تو مسئلہ جو تھا سب سے بڑا کہ ہمیں آئی ایم ایف کی گود میں تقریباً ہم گرے آئی ایم ایف کی گود میں, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارے اوپر تجارتی خسارہ جو تھا تقریباً 35 ارب ڈالر کا تھا, جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ 20 ارب ڈالر کا تھا. 12 ارب ڈالر ہم نے قرضے ری فائنینس کرنے تھے بیرون ملک سے, 100 ارب ڈالر کے بیرون ملک قرضے تھے. آئی پی پیز کا سرکولر ڈیٹ جو تھا وہ کئی ہزار ارب روپے میں پہنچ چکا تھا. دنیا کا سب سے ایکسپینسو بجلی کا نظام ہمارے ہاں بن چکا تھا. ہر کمپیٹیٹیونیس میں, پروڈکٹیوٹی میں ہماری اکانومی کی رینکنگ دنیا میں تقریباً سب سے باٹم پہ تھی. یہ تو ہمارا کووڈ-19 سے پہلے کا حال تھا. پھر اب آپ کووڈ-19 کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو کووڈ-19 میں ایک تو یہ ہوا ہے کہ پروڈکشن جو ہے ہماری کم از کم شہروں میں جو مینوفیکچرنگ ہے اور جو سروسز سیکٹر ہے وہ ٹوٹلی ڈسرپٹ ہوئی ہے. آپ کی مارکیٹس بند ہوئی ہیں, آپ کے کارخانے بند ہوئے ہیں, آپ کے جو دفاتر ہیں وہ بند ہوئے ہیں. کووڈ-19 کے جو ہیلتھ کے ایشوز ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. ہمارا ہیلتھ کیئر سسٹم جو ہے وہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ وہ یہ ساری چیزوں کو برداشت کرے. اس کے باوجود وہ لگے ہوئے ہیں, کئی ڈاکٹرز بھی بیمار ہو چکے ہیں. 1.2 ٹریلین روپے کا ریلیف پیکیج ہم دے چکے ہیں, اور آئی ایم ایف کا پروگرام جو کووڈ-19 سے پہلے تھا اس کو پوسٹ پون کر دیا گیا تھا 1 سال کے لیے. جو آپ کے قرضے آپ نے دینے تھے واپس 1 سال کے لیے وہ بھی آگے مؤخر کیے گئے ہیں. جی, لیکن بحران بہت زیادہ ہیں اور ان کے اوپر قابو پانا اب ایک قومی جو ہے چیلنج ہے جس کو ہم سب نے ٹھیک ہے. میرے ساتھ رہیے ڈاکٹر صاحب. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب فرما رہے چیلنج بہت زیادہ ہیں. رحیلہ صاحبہ, ڈاکٹر صاحب نے جو گفتگو ابھی فرمائی ہے آپ ایگری کریں گی؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ پینڈیمک کی وجہ سے, کرونا کی وجہ سے بھی بہت سارے مسائل ہیں. دیکھیے شکریہ فہد. ڈاکٹر صاحب نے جو بھی باتیں کی ہیں ساری وہ انہوں نے کووڈ سے پہلے کی بھی کی. مجھے نہیں پتا, وہ اپنے ہی سال یعنی اپنی حکومت کے 1-1.5 سال کی بات کر رہے تھے. کووڈ کو تو ابھی یہ
3-3.5 महीने में, उससे पहले की जो बातें वो कर रहे थे, उन्होंने बहरान पैदा ही क्यों हुए, हम तो यही पूछ रहे हैं। आपको पता था कि कोरोना आ रहा है, पूरी दुनिया के अंदर फैल चुका, तो आपको जनवरी में केस रिपोर्ट हो जाता है, लेकिन आप कुछ एक्टिविटी ऐसी नहीं करते कि आप उससे बचाने का कोई, अगर आपने प्रॉपर लॉकडाउन किया होता तो शायद आज आप पाकिस्तान को जो है कोरोना फ्री करके मुल्क को खोल दिया होता आपने, लेकिन क्योंकि पहले दिन से आपकी पॉलिसी ऐसे नहीं बनी। हम ये पूछते हैं, हमारा सवाल ये है कि कोरोना को अब आप एक साइड पे कर दें, आप कहते हैं हम उसके ऊपर सियासत करते हैं। आप मुझे ये बताइए कि आटा, चीनी, पेट्रोल, आखिरकार इसके बहरान पैदा क्यों हुए? आखिर कहाँ ऐसी मैनेजमेंट है, कहाँ ऐसे माफियाज बैठे हुए हैं जो आपके अपने कंट्रोल में तो हैं, कंट्रोल में फिर लफ्ज़ इस्तेमाल हो, आपके कंट्रोल में तो हैं, जो आवाम की जेबों से पैसा निकाल लेते हैं। तो भाई ये बहरान पैदा किए गए हैं ना आपकी हुकूमत के अंदर, आपने इन बहरान को पैदा होने क्यों दिया? आटे के अंदर आप फर्टाइल है आपका मुल्क, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। टिड्डे दिल के ऊपर आपने पिछले साल भी बजट रखा, 1 रुपया आपने नहीं रखा, सॉरी, आपने पिछले बजट में भी टिड्डी दिल हमला कर चुकी थी, आपके 23 या 24 अजला के अंदर उसने किया, और इस दफ़ा तो वो 51 पे चला गया। आपने कोई उसका तदारक के लिए अपने बजट के अंदर एलोकेशन नहीं की। अच्छा, अब आप आ जाते हैं, आप एहसास कफालत प्रोग्राम चलाते हैं, तो पिछले साल के पैसे थे वो आपने अवाम को दे दिए। आपने आटा और चीनी के नाम पे लोगों को रमज़ान के अंदर बेवकूफ़ बनाते रहे। अब आप ये देख लें कि खुद अब ये आपके अपने चैनल ने बताया कि 2018 में जब हम हुकूमत छोड़ के थे 760 रुपये का बैग है। आखिर 1.5 साल में ऐसी क्या बात होगी कि आप उसे 1000 पे लेगी? किसानों को तो रिलीफ कोई नहीं मिला। वो किसान जिसने उस आटे को उगाया, उस गंदम को उगाया, आपने वहाँ तो रिलीफ नहीं दिया। चीनी माफिया आपके सबके सामने है कि किस तरह से वो है, और आपने उनको अपनी राइट और लेफ्ट बिठाए हुए और आपने उनको मुल्क से बाहर जाने दिया। और अभी आपके वफाकी जो वुज़रा हैं, जो उसके बेनिफिशरी हैं, वो तो आपके साथ हुकूमत के अंदर मौजूद हैं। फिर आप ये देखें कि आप दूसरे बहरान खुद पैदा करते हैं अपनी पॉलिसीज ना बनाकर, रोजाना एक नया यू टर्न लेकर। अगर इमरान खान साहब को पहले दिन से अगर आप उनके कोविड-19 से मुतल्लिक़ आप इश्यूज ले लें और आज का ले लें, आपको हर तरह के आपके यू टर्न्स नजर आएंगे उनके अपने बयानात के अंदर। तो हम यहाँ तो सवाल जवाब बनता है भैया, हुकूमत आप कर रहे हैं, ये बहरान पैदा क्यों होते हैं? बिल्कुल सही। अब्दुल कादिर मदनी साहब मेरे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं दुनिया मीडिया ग्रुप के। मदनी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मदनी साहब मुझे बताइए क्या सूरत हाल है इस वक्त, और क्या आपने फैक्टर्स जो हैं वो डिटेक्ट किए हैं इस बहरान के, जो पेट्रोलियम मसनूआत का तकरीबन मई के आखिरी दिनों से चल रहा है, 28 मई से तकरीबन चल रहा है? जी बिल्कुल फाद, अगर पेट्रोलियम मसनूआत के बहरान की बात की जाए तो हैरानकुन तौर पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं वो गैर मामूली तौर पर जो है वो कम हुई। अगर रवां साल में पेट्रोलियम मसनूआत की जो है वो कीमतों पर गौर किया जाए तो 1 जनवरी 2020 से आज जून 2020 तक पेट्रोल जो है मजमूई तौर पर 42 रुपए 8 पैसे फी लीटर तक कम हो चुका है, जो कि गैर मामूली तौर पर कमी है। और 1 साल बाद जो है वो पेट्रोल 74 रुपए 52 पैसे फी लीटर की सतह पर आया है। इसी तरह अगर डीजल की कीमत में रवां साल मजमूई तौर पर कमी देखी जाए तो ये भी गैर मामूली तौर पर 47 रुपए 11 पैसे फी लीटर तक कम हो चुका हुआ है। और इस वक्त जो है वो डीजल 80 रुपए 15 पैसे फी लीटर की सतह पर पहुंच चुका है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होने के बाद जो है वो शहर में तकरीबन 30 से 40% तक जो है वो पेट्रोलियम मसनूआत की किल्लत पाई जाती है। 30 लाख लीटर योमिया पेट्रोल शहर लाहौर को दरकार है, लेकिन इसके बरक्स जो सप्लाई की जा रही है ऑयल डिपो से वो ईद उल फितर से बतदरीज जो है वो कम होती जा रही है। और शॉर्टफॉल जो योमिया है वो 7 से 8 लाख लीटर पहुंच चुका हुआ है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हुई हैं और पेट्रोल जो है वो शहरियों के लिए दस्तयाब नहीं है। अगर इसके बरक्स आटे के हवाले से बात की जाए तो आटे के जो थैला है उसकी कीमतों में जो है वो गुज़िश्ता 1 माह में 170 रुपए फी किलो तक फी 20 किलोग्राम का जो थैला है उसमें इजाफा हुआ है। जो 805 रुपए का 20 किलो का थैला था वो अब 975 रुपए की सतह पर पहुंच चुका हुआ है। पेट्रोलियम मसनूआत सस्ते होकर शहरियों की पहुंच से बाहर हो चुके हैं, जबकि आटा जो है वो महंगा होकर शहरियों की पहुंच से बाहर हो चुका हुआ है। और इस हवाले से जब मार्केट ज़राए से बात की गई तो उनका ये कहना था कि जो आटे की कीमतें हैं वो 975 रुपए पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की जानिब से जो है वो कीमतें बताई जा रही हैं। लेकिन अगर ब्लैक मार्केटिंग में देखा जाए तो आटे की कीमत जो है वो 1000 रुपए 20 किलो का
تھیلا جو ہے وہ شہریوں سے وصول کیا جا رہا ہے. اور اگر پیٹرولیم مصنوعات کی بات کی جائے تو پاکستان پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن کی جانب سے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہے وہ غیر معمولی طور پر کم ہوئی ہیں اور 40 روپے فی لیٹر سے زائد کی جو ہے وہ کمی آئی ہے, جس کے بعد نجی آئل مارکیٹنگ کمپنیز کی جانب سے جو ان کا سٹاک ہے اسے مینٹین نہیں رکھ سکیں, کیونکہ اوگرا کے رولز اینڈ ریگولیشن دیکھے جائیں تو کوئی بھی آئل مارکیٹنگ کمپنی جو ہے وہ 21 روز کا سٹاک رکھنا اس کے لیے لازمی ہے. لیکن عید الفطر سے جو ہے وہ نجی آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے بیشتر پیٹرول پمپس ڈرائی ہو چکے ہوئے ہیں شہر میں. اس کے باوجود جو ہے وہ انتظامیہ کسی قسم کی جو ہے وہ چیک اینڈ بیلنس. بہت شکریہ, بہت شکریہ. ڈاکٹر قید صاحب, یہ کیا بنیادی وجوہات ہیں اور ان کرائسس کو آپ چونکہ دیکھتے ہیں, کیا وجہ کیا بنتی کہ irrespective of political change ہماری جو انسٹیٹیوشنل مشینری ہے وہ بہت ناقص ہے, وہ بہت پرانی ہے اور وہ کام اب کرنے کو تیار نہیں ہے. شاید پچھلی حکومت میں ایسے چیف منسٹرز تھے جنہوں نے ان کو کہیں نہ کہیں روپن کر لیا, مگر اس کے لیے اب بہت ضروری ہے کہ آپ کی جو بیوروکریٹک مشینری ہے, آپ کی جو کمپیٹیٹو کمیشن ہے, آپ کی اس قسم کی جو انسٹیٹیوشنز ہیں اس میں سیریس ریفارمز لائے جائیں. میں اس کے اندر دوسری بات بھی کہنے لگا ہوں کہ اب تک نیب نے جتنے بھی کیسز کیے اس کا کوئی حل نہیں کیا گیا. وہ یہ جو انسٹیٹیوشنل کرپشن اور انسٹیٹیوشنل ان ایفیشنسیز ہیں وہ اس ملک کے جو اپر 5-7% لوگ ہیں جو ارسپیکٹولی ہر حکومت میں اپنے منسٹرز لے آتے ہیں, ہر حکومت میں ان کے رشتہ دار بیوروکریٹس ہوتے ہیں, انسپیکٹرز, وہ سب اب نکال دینے چاہیے اور ایک نئی لوگ لانے چاہیے. سو یہ تینوں چیزیں آپ کی انسٹیٹیوشنل کرپشن جو کئی سالوں سے آ رہی ہے, آپ کی انسٹیٹیوشنل جو لاز اور انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ناقص ہوئے ہیں. 21ویں صدی میں آپ جانا چاہ رہے ہیں, قانون آپ کے 19ویں صدی کے ہیں, سزائیں کسی کو ملتی نہیں ہیں, تو اس میں پھر اس قسم کے مافیاز بن جاتے ہیں اور بڑی دیر سے بنے ہوئے ہیں اور وہ اب کنٹرول کر رہے ہیں آپ کو. وہ ان کی مرضی ہے کہ وہ تیل دیں یا نہ دیں. ایک اتنا بڑا ملک, 5واں بڑا پاپولیشن کا ملک, اور اتنا طاقتور اس کی جو ہے گورنمنٹس ہوں اور وہ کچھ نہ کر سک رہی ہوں آٹے کے بحران میں یا چینی کے بحران میں یا تیل کے بحران میں, تو یہ قابل معافی نہیں ہے. میں اس بات پہ ایگری کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب سے کہ قرضے واپس کرنے تھے, میں اس بات پہ ایگری کرتا ہوں کہ مگر جو اکنامک ڈاؤن سلائیڈ ہے, اور اب خود ان کی رپورٹ ہے کہ -0.38 پہ چلی گئی ہے, یہ صرف کرونا کی وجہ نہیں ہے, سال کی دی گئی ہے. یہ ان ایفیشنسیز ہیں, یہ جو ٹوٹل بحران ہے ان کی ایفیشنسیز, نہ پروڈکٹیوٹی لوگوں کی بڑھائی گئی ہے اتنے سالوں میں, 10-15 سالوں میں, نہ ہی لوگوں کو نئی اپرچونٹیز دی گئی ہیں, نہ ہی الٹرنیٹ ٹو آئل, الٹرنیٹ ٹو گیس یہاں انرجی ریسورسز کو بلڈ کیا گیا ہے تاکہ لوگ جو ہیں ان مافیاز کے جو کارٹلز بن چکے ہیں, جس کو گورنمنٹ خود اب کہہ رہی ہے کہ یہ کارٹلز ہیں اور مافیا ہے, ان کو توڑنے کے لیے اب آپ کو بڑے سیریس ڈراسٹک آؤٹ آف دی باکس سولوشنز لانے پڑیں گے. یا تو ٹوٹل آپ اکانومی کو ان سب کو ڈی ریگولائز کر کے فری مارکیٹ میں لے کے آئیں اور اپنی پرائیویٹائزیشن کمیشن جو ہے اس کو فعال کریں, یا پھر اسٹیٹ لے لیں ان کو, اور پھر چائنا کی طرح آپ سیریسلی بڑی سو دونوں ایکسٹریمز کے اندر ہی چلے گا. اس جو سچویشن ہے اس کے اندر, اب پچھلی دفعہ میں یہاں تھا ایک آدھ مہینہ پہلے, تو ہم بات کر رہے تھے, ڈاکٹر صاحب بھی تھے, کہ ہم سیریس ریسیشن کی طرف چلے گئے ہیں. آج ہم ڈپریشن کی طرف چلے گئے, اکنامک ڈپریشن, جس سے نکلنا ایک بہت مشکل کام ہے. مگر آپ یہ دیکھیے کہ ابھی بھی اس ڈپریشن میں یہ کمپنیاں, یہ مافیا پیسے بنا رہا ہے. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. یہ کسی اب میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ کو ریشن کر دینا پڑے گا اب کھانے پینے کی چیزیں بھی اور تیل بھی, تاکہ ان کمپنیوں کا, اور اس کے لیے سیریس سزائیں دینی پڑیں گی, اس کے لیے سیریس اپنے لوگوں کو بھی اور
कंपनियों के लोगों को भी सीरियसली 1 करोड़ रुपया फाइन कोई इस कंपनी का उनका एक दिन का ये मुनाफा होगा, मेरा ख्याल है कि बहुत कम है, आधे दिन का होगा। 50 लाख रुपए कोई फाइन नहीं है इनके लिए, मेरे लिए होगा, आपके लिए होगा, बट इन कंपनियों के जो जब महंगा होता है तो ये मुनाफा लेते हैं, और जब सस्ता होता है और फिर भी वो सस्ता नहीं करते, गायब कर जाते हैं, तो कहाँ है रेट स्टेट की? सो ये इंस्टीट्यूशनल इश्यूज हैं, सिर्फ इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स के इश्यूज नहीं हैं, ये आपकी इंस्टीट्यूशनल मशीनरी को रीवैम्प करना पड़ेगा। जब तक नहीं करेंगे आपकी हुकूमतें नहीं चलने देंगी, इर्रिस्पेक्टिव किसकी हुकूमत है वो नहीं चलने देंगे, मेरा ये ख्याल। शाह साहब, डॉक्टर साहब फरमा रहे हैं कि ये इकोनॉमिक रिसेशन से हम इकोनॉमिक डिप्रेशन पे चले गए। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि तो ये है कि कोरोना की वजह से टोटल डिसरप्शन है और वो इकोनॉमिक डिप्रेशन बनेगी। लेकिन इससे पहले जो डॉक्टर साहब ने बात की है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, पाकिस्तान ने बहुत सी चीज़ें जो हैं वो रिफॉर्म करनी थी और हमने वो कभी नहीं रिफॉर्म की, और हर 5-6 साल के बाद हमें ये चीज़ें याद आती हैं कि रिफॉर्म करनी चाहिए। मुझे याद है कि 2016 में जब हमारा पिछला IMF का प्रोग्राम मुकम्मल हुआ था, तो उस वक़्त IMF की जो मैनेजिंग डायरेक्टर थी क्रिस्टियान लगार्ड, वो पाकिस्तान आई थी और उन्होंने कहा था कि आपने IMF का प्रोग्राम तो मुकम्मल कर लिया है, लेकिन असल रिफॉर्म अब शुरू होगी और आपको चाहिए कि आप अपनी इकॉनमी को रिफॉर्म करें। और रिफॉर्म का मतलब ये था कि प्रोडक्टिविटी और कम्पिटिटिवनेस को बेहतर करें, इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को बेहतर करें, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बेहतर करें, और हुकूमत का जो इस वक्त कंट्रोल है, जितनी भी ये इस वक्त बहरान आप देख रहे हैं, वो बिजली का हो या चीनी का हो या आटे का हो या पेट्रोल का हो और भी कोई जो है, उसमें हुकूमत का बहुत बड़ा फुटप्रिंट है। हुकूमत इन एरियाज में प्राइस भी हुकूमत सेट करती है, प्रोक्योरमेंट भी हुकूमत सेट करती है, उसके बाद किसने इंपोर्ट करना है वो भी हुकूमत सेट करती है, एक्सपोर्ट करना करती है, और ये हुकूमत की कैपेबिलिटी से बाहर है। ये चीजें जो हैं ये ब्यूरोक्रेट नहीं कर सकते। और जो डॉक्टर साहब ने बात की है कि आपको एक फंक्शनिंग मार्केट इकोनॉमी बनाने के लिए आपको अपने अदारों को दुरुस्त करना पड़ेगा। कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अगर फाल अदारा हो, जब ये हमने 2007 में मैंने ही इसको पायलट किया था और बनवाया था, उसमें अगर दांत नहीं होंगे, ये जो आपने फाइन्स की बात की, ये कंपटीशन कमीशन तो इनके इतनी पावरफुल होनी चाहिए कि किसी की जरूरत नहीं हो कि वो मार्केट को मैनिपुलेट करे। सिमिलरली आपके जो बिजली के हमने सर्कुलर डेट बनाए हुए हैं और जो IPPs हमने साइन किए हुए हैं, वो मार्केट बेस्ड नहीं है, वो तो हुकूमत ने बांटे हुए हैं, बंदर बांट है। उसके ऊपर आप देख लें कितनी कमीशंस बनती हैं, सब कुछ होता है, लेकिन एक्शन नहीं होता क्योंकि बहुत पावरफुल लोग हैं इस सारी चीज में। और एक प्रोजेक्ट में 500-600 मिलियन डॉलर के इसमें घपले हैं, और ये सारे घपले जो हैं अब ये अवाम पे कर रही है, क्योंकि आपके हुकूमतों ने ये साइन किए हुए हैं एग्रीमेंट्स, वो अगर आप उनको पूरा नहीं करते वो आपको कोर्ट में ले जाते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट्स में जब आप जाते हैं वहां आप मुकदमे हार जाते हैं। और सो इसलिए ये बड़ा जरूरी है कि अब पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है इसको आपको कंपटीशन की बेसिस पे चलाना चाहिए, और हुकूमत की ब्यूरोक्रेटिक जो इंटरफेरेंस है वो खत्म होनी चाहिए। और ये सारे इंडिकेटर्स दुनिया के मुकाबले में हमारे सामने हैं। मुझे ब्रेक एक लेना है, डॉक्टर साहब मेरे साथ रहिए। शाह साहब मेरे साथ हैं जी, ब्रेक एक लेना है। और शाह साहब ने जिक्र किया IPPs का, तो मुफस्सल तरीन रिपोर्ट IPPs की उन्हीं दिनों में आई जिन दिनों ये हम चीनी के फोरेंसिक ऑडिट की बात कर रहे थे, और उस पर ना कोई ववेला हुआ, ना कोई अमल दरामद हुआ, ना कोई कार्रवाई अमल में आई। शॉर्ट ब्रेक लेते हैं, हमारे साथ। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। डॉक्टर कैस असलम साहब ने ब्रेक से पहले जो गुफ्तगू फरमाई उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो वो फरमा रहे हैं कि ये मसला ही है कि आपके पास रिफॉर्म्स ही नहीं है,
اور جب ریفارمز ہی پولیٹیکل ڈیبیٹ کے علاوہ جب ریفارمز ہی نہیں ہیں تو پھر تو ساری پولیٹیکل گورنمنٹس جو ہیں یا جو بھی پاور میں رہا وہ اس کا حصے دار ہے. رحیلہ بی بی، یہ ریفارمز صرف پی ٹی آئی نہیں کرنی ہے اب، یا اب تو ان کے پاس ٹنیور ہے، اب تو وہ جب الیکشن میں جائیں گے، الیکشن کس بنیاد پہ ووٹ مانگتے ہیں وہ تو چلیں علیحدہ ڈیبیٹ ہے. آپ کے ذمہ بھی تو بہت ساری چیزیں تھیں کہ کم از کم سسٹم ایسا ہوتا کہ اس طرح کی چیزیں اور مسائل، آپ دیکھیں نا کہ کوئی بھی جس بھی پورشن کو آپ چھیڑتے ہیں، جس بھی فریگمنٹ کو چھیڑتے ہیں، وہ آگے سے ریئیکٹ کرتا ہے اور اتنے بڑے بحران جنم لیتے ہیں، اور یہ ہمیشہ سے لیتے آئے ہیں. اچھا فہد، اب بات سے بالکل ہٹ جائیں گے اگر ہم اس ٹاپک کو ہی لے کے آگے چلیں. دیکھیں، میں ایک سیاسی ورکر ہوں، ایک ڈیموکریٹک سسٹم کے اوپر یقین رکھتی ہوں، لیکن اب یہ بات ہمارے پاکستان کے اندر مسائل اس طرح کے جنم لے چکے ہیں نا کہ جب بھی پہلی دفعہ یہ معاملات چل رہے ہیں کہ تیسری دفعہ کسی الیکٹڈ گورنمنٹ کے پاس ایسے معاملات گئے، چلیں اس کو الیکٹڈ لولی لنگڑی سمجھ لیں، اس کو ہے تو صحیح، لیکن جب بھی کسی الیکٹڈ گورنمنٹ کے پاس آئی ہے گورنمنٹ، اس کے پاس مسائل ہی کچھ اور طرح سے اس کو ملے. یعنی کہ کبھی پانی کا بحران ہے، بجلی کا آپ کو پتہ ہے 2013 میں کتنا زبردست بحران تھا کہ یہاں پر 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ چل رہی تھی. تو لہٰذا ایک الیکٹڈ گورنمنٹ نے جب آنا ہے، پاکستان کے اندر اسپیشلی اس کی بات کر رہی ہوں، تو ہماری الیکٹڈ گورنمنٹ کو اتنے مسائل الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ آپ ریفارمز پہ جانے سے پہلے آپ کے الیکشنز آگے ہوتے ہیں، آپ کا یا تو ٹینیور پورا کرنے نہیں دیا جاتا. آپ کے سامنے ہی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب نے انرجی کا بحران کس طرح سے اس کے اوپر قابو پایا، سڑکوں کا جال بچھانا شروع کیا، نئے سکولز بنے، ہاسپٹلز بنے، ایک لمبی چوڑی لسٹ ہے اس معاملے میں. لیکن اس کے ساتھ ہی ان کی گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی طرف بھی چلا جائے گا. تو لہٰذا الیکٹڈ گورنمنٹ کے پاس اتنا وقت پاکستان کے اندر میسر ہی نہیں ہے. اگر آپ یوسف رضا گیلانی سے بھی دیکھ لیں تو وہاں بھی یہی معاملات تھے. تو اتنا ٹائم تو میسر نہیں ہے کہ آپ ریفارمز کی طرف جانے کی طرف اس حکومت کو اتنا وقت دیں کہ وہ ریفارمز کی طرف بھی چلا جائے. لیکن پھر بھی میں آفرین کہتی ہوں ان الیکٹڈ گورنمنٹس کو جنہوں نے اپنے بہت کم مدت کے اندر پاکستان کے اندر ایکسیلنٹ کام کیا، جس کی بیرون ملک کے دنیا کے جو لوگ ہیں وہ بھی دیکھنے کے لیے پاکستان میں آتے رہے، اس کی تعریف ہوتی رہی، انٹرنیشنل میڈیا اس کو جو ہے فالو کرتا رہا، اس کی تعریفیں کرتا رہا. تو لہٰذا اگر یہ بات کہی جائے کہ ہمارے پاس وقت ہے، یہ وقت ہے، تو وقت کسی بھی الیکٹڈ گورنمنٹ کو پراپر اس طرح سے نہیں دیا جاتا کہ وہ اتنی اچھی ریفارمز لے کر اس اداروں کے اندر آئے. لیکن میں یہ بات کہوں گی کہ شاباش دینی چاہیے ان الیکٹڈ گورنمنٹ کو جنہوں نے اتنے سخت مافیاز کے اندر رہتے ہوئے بھی ایسے بحران پیدا نہیں ہونے دیے. ہم تو بار بار یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ مافیاز تب بھی موجود تھے لیکن بحران عوام کے اوپر اس کو اثر انداز نہیں ہونے دیا، اس طرح سے حاوی نہیں ہونے دیا تھا. تو آج یہ نوبت کیوں آ گئی؟ کہاں ہے حکومت کی ریٹ؟ ڈاکٹر صاحب نے بالکل ٹھیک بات کی، ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب بات کر رہے ہیں کہ حکومت وہ رسپانسیبل ہے کہ پرائس کو فکس کرے. تو لہٰذا حکومت کدھر ہمیں نظر نہیں آتی نا. ہم تو بابا یہی سوال کر رہے ہیں کہ آٹے کے اندر بات کریں تو وہ جناب آٹا بحران بھی ہے، چینی، اس کے اوپر ایک ٹویٹ تو ضرور آ جاتا ہے، لیکن امپلیمنٹیشن کہاں ہو رہی ہے ہمیں وہ نظر نہیں آتی. آپ پیٹرول سستا کرتے ہیں تو پیٹرول باہر ملنا بند ہو جاتا ہے، آپ آٹے کی بات کرتے ہیں آٹا مارکیٹ سے غائب ہو جاتا ہے، آپ چینی کی سستے کرنے کی بات کرتے ہیں چینی غائب ہو جاتی ہے. میں تو آپ ادویات کی بات ابھی دیکھیں، عامر کیانی جو ان کا لیفٹ ہینڈ تھا، اس کے اوپر جعلی ادویات کا اتنا بڑا اسکیم موجود ہے. اس کا جواب کون دے گا کہ جو لوگوں کا اربوں روپیہ ان کی جیب سے نکل گیا؟ پھر آپ 50,000 کا انجیکشن جو کورونا کے پیشنٹ کے لیے تھا وہ 3.5 لاکھ روپے میں بلیک میں بکتا رہا، حکومت کہیں نظر نہیں آئی. تو یہ سارے سوال. اور پھر آپ ہیلتھ سیکٹر کی بات کرتے ہیں کہ ہیلتھ کے اوپر ہماری اتنی کیپیسٹی، ڈاکٹر صاحب بڑے دنیا کی جو ایگزامپلز دی جا سکتی تھی وہاں بھی فیلئر تھا، کیونکہ یہ ایک وبا ہے. آپ کی مینجمنٹ اور آپ اسے کس طرح سے ٹیکل کرتے ہیں، کس طرح حکمت عملی اپناتے ہیں، وہ اس کے اوپر میٹر کرتا تھا. اس میں آپ نااہل کا حرام پائیں. ڈاکٹر کیہ صاحب، یہ رحیلہ بی بی فرما رہی ہیں کہ ڈیموکریٹک گورنمنٹس کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا، بہت پریشر ہوتا ہے، اپوزیشن جو ہے وہ بھی ان کے ہاتھ دھو کے پیچھے پڑی ہوتی ہے. تو پھر کون لائے گا یہ ریفارم، کیسے چلے گا یہ معاملہ؟ ہمارا کوئی واحد ملک تو نہیں ہے جہاں ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہو. اب تقریباً ساری دنیا میں ایک طرح کی نہیں تو دوسری طرح کی ڈیموکریٹک گورنمنٹس ہوتی ہیں، اور ڈیموکریسی کی یہی خوبصورتی ہے کہ گفت و شنید سے، کنسنسس سے اپوزیشن کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے کرٹیسزم کا. اس کے بعد ذرا دیر لگتی ہے مگر پھر فیصلے کر لیے جاتے ہیں، اور وہ فیصلے جو ہیں وہ کوئی اور حکومت تختہ الٹ کے بھی پیچھے نہیں لے کے جا سکتی. پرابلم یہ ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے
کہ کئی ایسے لوگ جو اسی مافیا کے اندر سے نکلتے ہیں جو پارلیمنٹس کے اندر ہیں irrespective آف پولیٹیکل پارٹیز, اور وہ حکومتوں کو آپ دیکھیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو تینوں چاروں حکومتوں میں منسٹر رہے ہیں, انرجی منسٹر آپ کا جو ہے مثال کے طور پہ. سو دا پوائنٹ از کہ آپ کی جو اوپر کی 5-7% جو اس ملک کی جس کو آپ اشرافیہ کہتے ہیں یا جو اس کی اکنامکس اور پالیٹکس پہ حاوی ہیں, جب تک آپ جنہوں نے ووٹ دیا ہے ان تک پاور آف ڈیسیجن نہیں لے کے جائیں گے, ان کو ٹرسٹ نہیں کریں گے, آپ نہیں توڑ سکتے وہ مافیاز. سو دا پوائنٹ ہے کہ جو میں بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نہیں, بل جب ہوتی ہے تو یہ سارے ریفارمز ہو جاتے ہیں. اور میں ڈاکٹر صاحب سے اگری کروں گا کہ اگر آپ پرائیویٹائزیشن کمیشن کو اور یہ 2-3 اور جو آپ کے ہیں ان کو فعال کر دیتے ہیں ان آرگنائزیشنز کو اور فری مارکیٹ کو چلاتے, تو میں 1-2 مثالیں دینے لگا ہوں آپ کو. پہلی ہے, یہ آج کی نہیں ہے, 10 سال پہلے کی ہے. وہ یہ ہے کہ پنجاب لائبریری کو جب گرانٹ ملی تو پہلا پیسے بجائے کتابیں خریدنے کے وہاں کے اس زمانے کے ڈائریکٹر نے اپنی پجیرو خریدی. اب ڈائریکٹر نے پجیرو خرید لی. کسی کو یہ پوچھنا چاہیے تھا, یہ ہر انسٹیٹیوشن میں اس قسم کے واقعات ہیں کہ جناب یہ کتابوں کے لیے تھا, یہ قوم کے لیے. آج بھی آپ جو سروس پرووائڈرز ہیں, اگر وہ گورنمنٹ کے انسپیکٹرز ہیں, اگر وہ لوگوں کو ریلیف نہیں دے رہے تو گورنمنٹ کا کام ہے کہ ان پہ کارروائی کرے اور ان کو جو کسی نہ کسی اس حلقے میں لے کے آئے. The point is that ہم نے اتنے سالوں میں چیزوں کو کھلا چھوڑ دیا ہے کہ اب جو پاورفل لوگ ہیں ان کو ہاتھ لگانا مشکل ہو گیا ہے. جب ہاتھ لگاتے ہیں تو وہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں, پھر کورٹ چلے جاتے ہیں. سو دا گورنمنٹ اگر اپنی ریٹ دینا چاہتی ہے تو بہت جلدی فیصلے کرے اور بہت سخت قسم کے فیصلے کرے, چیزیں ٹھیک ہونی شروع ہو جاتی ہیں. اب گورنمنٹ کو یہ نہیں چاہیے کہ وہ یہ جو مافیاز ہیں, یہ جو آئل مافیاز ہیں یا چینی مافیاز ہیں, ان کے نیچے رہ کے کام کرے. نو, گورنمنٹ شوڈ بی ابو. اور گورنمنٹ پیپل کی ہے, لوگوں نے ووٹ دیا ہوا ہے, تو لوگوں کو ٹرسٹ کریں اور کھڑے ہو جائیں ان کے سامنے کہ جی نہیں ہم نے ریفارمز کرنے ہیں. پولیس ریفارمز پچھلی گورنمنٹ نے وعدہ کیا, اس گورنمنٹ تک نہیں ہوئے. اور بہت سارے ریفارمز ہیں جو اگر میں بات کروں تو نہیں ہوئے. اور میں یہ نہیں مانتا کہ یہ ڈیموکریسی کی کمزوری ہے, یہ ول کی کمزوری ہے کہ یو شوڈ ڈیسائیڈ کہ یہ 4 آپ نے کیوں 23 گریڈ کے لوگ رکھے ہوئے ہیں؟ آپ کیوں نہیں جو ریٹائر ہو جاتے ہیں اس کے بعد کے جو نیچے کے لوگ ہیں ان کو ٹرسٹ کیوں نہیں کرتے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک. میں ڈاکٹر صاحب میں آتا ہوں آپ کی طرف واپس. ڈاکٹر شاہ صاحب, یہ آپ کیس صاحب کی گفتگو سن رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ پولیس ریفارمز کے وعدے ہوئے تھے, ابھی تو بحران ہی اتنے ہیں. اور آپ پہ دیکھیں کتنی بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ایک تو اپوزیشن کے جتنے بھی مقدمات چل رہے ہیں, جتنے بھی ٹرائل ہو رہے ہیں, نہ صرف وہ فری اینڈ فیئر کرنے ہیں تاکہ ان میں شفافیت برقرار رہے, دوسری طرف یہ بحرانوں سے نبرد آزما بھی ہونا ہے. تو کیسے پریویل کرے گی گورنمنٹ جو ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیٹیکل ول بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ 18ویں ترمیم ہم نے 4 ہفتے میں کر لی تھی, جو 70% کانسٹیٹیوشن کی چیزیں بدلی گئیں اور اس میں تو کوئی مشکل نہیں آئی. اور ہر گورنمنٹ جو کام کرنا چاہتی ہے کانسٹیٹیوشن کی امینڈمنٹ سے لے کے ریفارمز تک کر سکتی ہے, لیکن اس کی جو ایپیٹائٹ نہیں ہے ریفارمز کے لیے. اب یہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم نے یہ انرجی کے اوپر ایک رپورٹ آ گئی ہے, ایک آٹے پہ رپورٹ آئی ہے, ایک چینی پہ رپورٹ آئی ہے, اور ایک رپورٹ اور بھی ہے آئی پی پیز پہ, آئی پی پیز پہ بھی آئی ہے, اور پھر ایک قرضوں پہ بھی آئی ہے کہ پاکستان نے یہ قرضے کیسے لیے تھے. اب ان ساری رپورٹس کو ہمیں بڑی پروفیشنلی دیکھنا چاہیے. آئی تھنک ان رپورٹس کو اکنامک ایکسپرٹس بھی دیکھیں, پولیٹیکل ایکسپرٹس بھی دیکھیں, لیگل ایکسپرٹس بھی دیکھیں, اور یہ تعین کریں کہ یہ جو نظام ہے اس کی وجہ سے کیا کیا مسئلے مسائل آ رہے ہیں. تو وہ نظام کو آپ اسمبلی میں بیٹھ کے امینڈ کریں اور اس کی ریفارمز کریں.
جہاں پہ چوری ہوئی ہے اس کو چوری کو پکڑیں، جہاں پہ نظام کو ٹھیک کرنا ہے نظام کو ٹھیک کریں، کیونکہ پاکستان ایک اتنا بڑا ملک ہے اور اتنے زیادہ بحران نہیں ہونے چاہیے پاکستان میں، ایک اسموتھلی کام چلنا چاہیے، اور پاکستان کے لوگ بڑے ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، یہ کام کر سکتے ہیں، جب کرنے کی وقت آتا ہے تو ہر چیز میں پاکستانی جو ہیں وہ ایکسل بھی کرتے ہیں۔ سو آئی تھنک کہ ہماری لیڈرشپ جو ہے جو اسمبلیوں میں آتی ہے ان کا فرض بنتا ہے کہ ریفارمز کریں، اور یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ جی ہمارے پاس ٹائم نہیں تھا، ٹائم 10 سال گزارے ہیں، پی ایم ایل این نے بھی گزارے ہیں، پی 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 نے بھی گزارے ہیں، اور ڈکٹیٹرز نے بھی گزارے ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ اب ہم ایک تعین کر لیں کہ پاکستان کی اکانومی یہ ایک قسم کی اکنامک ریس ہے، دنیا میں ایک اکنامک ریس لگی ہوئی ہے کہ کون سا ملک کتنی جلدی ترقی کرتا ہے اپنے لوگوں کو بینیفٹ دینے کے لیے، پراسپیرٹی کے لیے۔ اب اگر زراعت کو ہی آپ دیکھ لیں، پاکستان کے جو جتنا زراعت میں پاکستان کے پاس زمین ہے، پانی ہے، لوگ جتنے 60% آبادی زراعت میں ہے، آپ کی آؤٹ پٹ جو ہے $300 ارب سے کم نہیں ہونی چاہیے، اتنے یہ ریسورسز، اتنا اماؤنٹ اگر آج پاکستان کو اگر مینج کیا جائے ایگریکلچر اور لائف سٹاک کو صحیح طریقے سے تو $300 ارب کی تو آپ ایگریکلچر ہی کر سکتے ہیں۔ نہیں ڈاکٹر صاحب، یہ جتنی خوبصورت باتیں آپ کر رہے ہیں اور کتنا مفصل انداز میں بیان کر رہے ہیں، گورنمنٹ یہ کرتی کیوں نہیں نظر آتی؟ گورنمنٹ کے پاس جو انیبلنگ انوائرمنٹ ہے اس میں ڈی ریگولیشن بہت امپورٹنٹ ہے، اس میں ہمارے یہ ادارے جو ہیں جو ابھی کیسا بات کر رہے تھے، ابھی آپ دیکھ لیں کہ سٹیل مل کے اوپر اربوں روپے خرچ کرنے، جی اربوں روپے خرچ کرنے کے بعد اب آپ نے ایک ڈیسیژن لیا ہے کہ ہم گولڈن ہینڈ شیک دیں گے یس، اور اس سٹیل مل کو پرائیویٹائز کریں گے۔ آلریڈی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ڈیبیٹ جو ہے وہ کس طرف جا رہی ہے، ڈیبیٹ اس طرف جا رہی ہے کہ جی اس کے 20,000 امپلائیز جو ہیں وہ مر جائیں گے، وہ یہ پاکستان کا سلور ہے جس کو ہم بیچنے جا رہے ہیں، یہ تو بہت قیمتی چیز ہے، بالکل یہ باتیں ساری صحیح ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے اچھا کہ شاہ صاحب میرے ساتھ رہیے، بریک کے بعد جہاں یہ گفتگو چھوڑیں جی وہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے، اور شاہ صاحب سے بریک کے بعد یہ بھی پوچھیں گے کہ جو بجٹ آ رہا ہے غریب آدمی کو اس میں کیا ملے گا۔ شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ بریک کے بعد خوش آمدید۔ بریک سے پہلے شاہ صاحب بتا رہے تھے کہ صورتحال کیا ہے، ریفارمز پر بھی بڑی سیر حاصل آج گفتگو ہوئی۔ شاہ صاحب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہ رہا ہوں کہ بجٹ میں کیا رکھا ہے غریب لوگوں کے لیے، متوسط طبقے کے لیے؟ دیکھیں اس دفعہ تو آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں جو اور پوری دنیا میں یہ وائرس کی وجہ سے دو سب سے بڑے آبجیکٹیو سامنے ہیں جو کہ ہر حکومت کے سامنے اس وقت وہی دو آبجیکٹیوز ہیں۔ نمبر 1 آبجیکٹیو، اور پرٹیکولرلی پاکستان کے پوائنٹ آف ویو سے نمبر 1 آبجیکٹیو ہے کہ لوگوں کی جو صحت ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے، اور جو ہمارا نظام ہے ہیلتھ کا اس میں جو خامیاں ہیں اس کو پوری کی جائیں، اور جتنی جلدی ہو سکے لوگوں کو ہیلتھ بینیفٹس بھی ملے اور ہیلتھ کیئر بھی ملے، اور یہ وبا جو ہے یہ ختم ہو۔ تو ایک یہ بہت بڑا آبجیکٹیو ہے حکومت کا بھی اور پوری قوم کا کہ یہ کام ہو جی، اور اس پہ میرا خیال ہے کہ کسی کو اس سے کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا۔ دوسرا آبجیکٹیو جو ہے وہ ایکولی امپورٹنٹ ہے، اور وہ ہے روزگار کا، جابس کا، کیونکہ اس پینڈیمک کی وجہ سے بہت سی لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں، بہت سی سپلائی چینز خراب ہو چکی ہیں، ختم ہو چکی ہیں، بڑے نظر آتی ہیں کہ شہروں میں ریسٹورنٹس بند ہیں، ہوٹل بند ہیں، انٹرٹینمنٹ بزنس میں ہزاروں لوگ تھے، ڈیلی ورک ویجز تھے، کنسٹرکشن رکی ہوئی ہے، تو اس کو چالو کرنا بھی اتنا ہی امپورٹنٹ ہے جتنا ہیلتھ کو چالو کرنے کے لیے امپورٹنس ہے۔ اب ایک بات ہے کہ
جی جی جو اکنامک کرائسس میں جابس جو کریٹ کی جاتی ہیں وہ ڈیولپمنٹ پروگرام سے ہوتی ہیں. اور پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ ہسٹوریکلی ایک کرنٹ بجٹ ہوتا ہے اور ایک ڈیولپمنٹ کا بجٹ ہوتا ہے, اور نارملی ہمارا کرنٹ بجٹ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور ڈیولپمنٹ کا بجٹ جو ہے وہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے. اور کیونکہ ہمارے ریونیو کے تخمینے جو ہوتے ہیں وہ شروع میں بہت زیادہ ہوتے ہیں, اور جب وہ سال ختم ہوتا ہے تو وہ تخمینے پورے نہیں ہوتے, تو ڈیولپمنٹ کو ایک اور دھچکا لگتا ہے. ٹھیک ہے, میں آتا ہوں. اس سال جی ایک بات میری جی 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 پلیز اس سال آپ کو ڈیلیبریٹلی کرنٹ بجٹ کو کنٹرول کرنا پڑے گا, اس کو فریز کرنا پڑے گا پچھلے سال کی لیول پہ, اور اس کو اگر آپ کچھ کٹ کر سکیں تو وہ کٹ بھی کریں, اور جو بچت ہو کرنٹ بجٹ سے اس کو ڈیولپمنٹ بجٹ میں لے کے جائیں, اور ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ہر ڈسٹرکٹ پاکستان کی میں شروع کریں تاکہ لوگوں کو وہاں پہ روزگار ملے. سو یہ اوور آرچنگ ہمارا آبجیکٹو ہے پنجاب میں کم از کم. ٹھیک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آئی ایم ایف کے بھی کچھ تقاضے ہیں جو آپ نے دیکھنے ہیں اور ان کو بھی پورا کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے ریلا بی بی, کیا آپ کا کیا اب رسپانس ہے اور حل اس کا کیا؟ دیکھیے کلیپ ڈسکشن ضرور ہو سکتی ہے جو بھی ڈاکٹر صاحب نے کی ہے, وہ اس طرح سے کہ آپ کلیپنگ کرتے رہیں, بڑی اچھی آپ کی اسپیچ ہوگی, بڑا کچھ حکومت نے کرنا ہے, بڑا کچھ حکومت کر رہی ہے, آبجیکٹو بڑے زبردست ہیں. گراؤنڈ پہ کیا ہے نا, آپ یہ دیکھیں نا, سلمان شاہ صاحب نے بھی یہ بات کی کہ جناب وہ 10 سال حکومتیں تھی, تو آپ اس حکومت کا حصہ بھی تو رہے. ابھی کے جو فائنانس منسٹر ہے اس کا بھی حصہ رہے, آپ بھی ماشاءاللہ ایڈوائزر بھی تھے, تو آپ لوگوں کو بہت ٹائم ملتا رہا. میں تو بات یہی کروں گی کہ جب الیکٹڈ گورنمنٹ کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہو گیا, آپ کی ریفارمز کیسے کرے گا؟ آپ تو اس کو بحرانوں میں گھرا ہوا پاکستان دیتے ہیں. آپ کبھی عجیب و غریب سے بحران پیدا کرتے ہیں, کبھی نیب کے کیسز اس کے اوپر الیکٹڈ گورنمنٹ کے اوپر پرائم منسٹر پہ بنا دیتے ہیں. بہت شکریہ ڈاکٹر سلمان شاہ صاحب, شکریہ ریلا بی بی, شکریہ ڈاکٹر قیس صاحب, شکریہ. اور جب کوئی بحران جنم لیتا ہے تو لوگوں میں کریڈیبلٹی حکومت کی جو ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے, اور اگر وہ بحران دوبارہ جنم لے اور آپ کو قیمتیں ریوائیو ہوتی دکھائی نہ دیں, آٹا بھی مہنگے داموں ملے, چینی بھی مہنگے داموں ملے اور پیٹرول بھی نہ ملے, تو پھر سمجھے خطروں کی گھنٹیاں جو ہیں وہ بجنا شروع ہو گئی. فواد شہباز خان کو اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.